اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں پہلے کہ ہم یہ تعزیتی میٹنگ کا جو بھی پروگرام ہے وہ شروع کریں، میری تمام سے اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اپنا یہ کھلاڑی تشریف مرحوم بھیم سنگھ کی تعزیتی میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں گول کے موجود شہریداران یہاں حاضر ہیں۔ ڈاکولا گول میں بھیم سنگھ جموں کشمیر کے بہت ہی، اور بھیم سنگھ نے اس ریاست کے لیے بہت سے اچھے کام کیے۔ جب 1982 میں ملازمین کی سرکار نے ملازمین کی ہاف پے کر دی، جو نئے ملازم بھرتی ہونے تھے، تو اس وقت بھیم سنگھ نے سپریم کورٹ میں جا کر ریٹ کی، اور 6 مہینے کے بعد اس پٹیشن کی ڈیسیجن ہوا، اور وہ ملازموں کے حق میں اس نے بھیم سنگھ نے کروایا۔ اور ساتھی کر رہے ہیں جن کی پارٹی تھی پینتھرز پارٹی، واقعی بھیم سنگھ ایک لیڈر تھا، یہ نہیں صرف جموں کا ہی بلکہ کشمیر کا بھی تھا۔ بہت بار اس جموں کشمیر کے لیے لڑا، اور اس سچ سے ہی پینتھر کی طرح لڑتا تھا۔ اور جو بھی ان کے ساتھ میرے محترم المقام شان صاحب کے ساتھی رہے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ایک بار یہاں گول میں آئے، بس اسٹینڈ یا سامنا ہوتا ہے، یہاں جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے ماحول بھی جانا تھا۔ 4 بجے یہ ماحول کے لیے نکلے ہیں، یہاں پہ کچا ہی روڈ تھا، سارا ماحول تک نیا ہی بنا تھا۔ تو شان صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ خود ہی جیپ ڈرائیو کر رہے تھے۔ شان صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں بدن کے اس پار جانے میں اتنی تیزی سے جا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ بڑے، اس نے کہا یار کیا بات کرتے ہو، یہ جو چیز ہونی ہے وہ ایک دن ہو کے رہے گی، آپ ڈرو مت، اور وہ چلتے ہی رہے۔ مجھے یہ تک بھی یاد ہے، جب اس علاقے میں میری ڈیوٹی گئی رام نگر والی سائڈ میں، تو حارث دیو کو جو ہے میں نے دیکھا ہے اس میں، کیونکہ پینتھرز کے ساتھ ہی تھا وہ اس وقت کہاں کیا نہیں، لیکن بحثیت انسان میں اس کو بھول نہیں سکتا ہوں پروفیسر بھیم سنگھ صاحب کو، کیونکہ ان کی تعریف جو ہے میں نے ہمیشہ اپنے محترم المقام استاد جی ایم شان صاحب سے سنی۔ تو اس سب سے پہلے میں جو یہاں پر شری بھیم سنگھ صاحب کی یہاں کی ان کی وفات کی تعزیت یہاں پر گول میں سب ڈویژن گول میں رکھی ہے، اس سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر محترم جی ایم شان صاحب یہ ہمیں نئی نسل کو ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے یہاں پر ہی اچھے اور برائی کو یہ پہچانتے ہیں، اچھے انسانوں کی یہ ان کی شناخت کرتے ہیں۔ جیسے اس سے قبل یہاں پر ہی چیف جسٹس بننے پر بھی ایک پروگرام منعقد کیا تھا۔ تو آج جو تعزیت یہاں پر ہم کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا شری بھیم سنگھ نیشنل ہی لیڈر نہیں تھے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیڈر تھے، جہاں تک ہماری سمجھ میں ہے، کہ کیونکہ انہوں نے صرف نیشنل کا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل کے کئی ملکوں میں وہ ہندوستان کی پہچان کے لیے وہ جاتے تھے۔ وہ یہاں جموں اور کشمیر میں غریب عوام کے لیے خاص کر میں نے دیکھا، چاہے وہ پولیس کے چھوٹے ایس پی او کا مسئلہ ہو یا ڈیلی ویجروں کا مسئلہ ہو، ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی چھوٹے کسی زمیندار کسان کا مسئلہ ہو، وہ مفت میں بھی، کیونکہ وہ ایک ایڈوکیٹ بھی تھے، تو وہ کہ ان کے کیس جو ہے وہ بغیر کسی اجرت کے وہ ان کے کیس بھی لڑا کرتے تھے۔ اس لیے تاریخ، ہندوستان کی تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور ہم ان کو تہ دل سے ان کی باتوں پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں نظر رہا۔ ساتھیوں، آج پروفیسر صاحب کی وفات پر یہاں ان کی
تعزیتی میٹنگ کے لیے آپ سب ساتھی یہاں تشریف لائے ہو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، آپ سب کا شکریہ کہ یقیناً پروفیسر بھیم سنگھ ایک معمہ تھے. معمہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس کو مختلف زاویوں سے سوچو تو کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے. اسے معمہ کہتے ہیں. ایک ایسا سوال جس طرح آپ کی وہ پہلیاں ہوتی ہیں کوشر پہ جیسے پرس بنا، بڑے مختلف قسم کی ڈائمینشنز تھی ان کی. بہت وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ میرے قاتل بھی ہیں اور میرے مسیح بھی ہیں. میں انہیں زندگی میں تو نہیں بھول سکتا، مر کے بھی نہیں بھول سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک 2-3 باتیں آپ سے گزار کروں گا. بھیم سنگھ کو پہچانا نہیں دیا، اس کو پہچان نہیں سکے. اس کی وجہ میں بتاؤں، اس کی میں بہت قریب رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی تھی. یعنی ایک دن وہ فلسطین کی بات کرتے تھے تو دوسرے دن وہ عراق کی بات کرتے تھے، تیسرے دن وہ ہندوستان کی بات، چوتھے دن وہ آزاد کشمیر کی بات. تو عام آدمی اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کو پتہ نہیں لگتا کیا ہے یہ کیا نہیں. تو مختصر وہ کیا تھے آج آپ کو سنا دوں. ابھی کشمیر عظمیٰ کے جنید نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا انٹرویو ابھی لاسٹ یادگاری انٹرویو اس نے لیا تو اس میں ایک سوال پوچھا تھا اس نے. کیونکہ عام آدمی سیاسی ترازو میں تولتا ہے بھیم سنگھ کو، سیاسی ترکڑی میں تولتا ہے بھیم سنگھ کو، لیکن اصل بات وہ نہیں تھی. اصل بات کیا تھی جو اس نے لاسٹ پر بھی جو اپنے انٹرویو میں کہا. حالانکہ یہ بات اس نے کئی سال پہلے، میں سناؤں گا وہ قصہ بھی رام نگر کا، مجھے تب بھی پتا تھی. اس نے سوال پوچھا اس رپورٹر نے کہ جناب آپ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ، سو انٹلیکچوئل، اتنے محنتی، اس کے باوجود آپ سیاسی طور پر ناکام رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھا سوال. تو بھیم سنگھ کا کیا جواب تھا؟ اس میں میرے پاس ریکارڈ بھی ہے، کہیں آپ کو بھیج دوں. ویری کلیئر اس نے کہا یار ایک بات کلیئر سن لو، میں نہ سیاست دان تھا نہ سیاست دان ہوں. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مین، نہ کبھی سیاست کی میں نے. یہ اصل بات ہے جو میں آپ کے وہ لانا چاہتا ہوں. ہی واز نیور اے پولیٹیکل مین. اس نے پینتھر پارٹی بھی اس لیے بنائی، وہ اس نے وہاں ذکر کیا اس بات کا. اس نے پوچھا کہ بھئی آپ سیاست دان ہے ہی نہیں اور سیاست کی ہی نہیں، نہ کر رہے ہو تو کیا کرتے رہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا زندگی میں میرا ایک مشن، اور مشن ہے حق و انصاف کے لیے جہاں کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرنی. چاہے فلسطین میں یاسر عرفات پر آ گئی تو میں وہاں دوڑ گیا، چاہے عراق میں بمباری ہوئی تو میں وہاں صدام حسین کے پاس پہنچا، چاہے جیلوں میں ہزاروں پاکستانی یہاں ہیں جن کا کوئی نہیں، میں نے ان کو چھڑا. تو میرا زندگی میں ایک مشن ہے، وہ مشن کے لیے کام کیا. اس کے لیے ایک پارٹی بھی بنائی. میں نے سوچا اس سے تھوڑا مشن کو اور طاقت ملے. اب ناٹ پولیٹیکل میں اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں میں نے سارے ہی ریکارڈ موجود ہیں. صحرائے اعظم انہوں نے 27 دن میں کراس کیا، جس کو کوئی کراس نہیں کر سکا. اس نے پوری دنیا کا ورلڈ ٹور موٹر سائیکل سے کسی کی ضرورت ہے، ایکسٹراڈنری، جو کوئی نہیں کر سکا. اس کے بعد نیم اور فیم فار سارے ورلڈ میں. اسی آپ کے امان اللہ خان کو چھڑانے برسلز گیا، جبکہ ایک ہی ٹانگ تھی، ایک فیکٹر تھی برسلز. کیوں بھائی جیل ہے، کیوں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مشن میں بہت کامیاب ہے. اتنا کوئی نہیں ہے، کوئی منسٹر ہندوستان کا بتاؤ جس نے ورلڈ ٹور کیا، کوئی بتاؤ جس نے صحرائے اعظم کا کراس کیا ہو، کوئی آدمی بتائے جس نے لاکھوں لوگوں کو جیلوں سے جا کے بغیر فیس کی، کوئی نہیں ہے. وہ بہت کامیاب ہے اپنے مشن میں، بہت. اور ابھی چند دن پہلے جب میں ان سے ملا تو مجھے کہتے ابھی آپ انیکٹیو ہو گئے ہو یار، مرتے تک آدمی کو سنگرش کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب بہت زیادہ میں وقت آپ کا لے رہا ہوں. جو بھیم سنگھ ایک کامیاب آدمی ہے اپنے مشن میں،
عام آدمی اس کو سیاسی تقریب میں تولتا ہے یار یہ کون سی پارٹی میں یہ کیا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. تو ایسا تھا اس کا مشن, نہ تھا تو نہ ہے نہ ہوگا. تو یہ تھا. آپ سب کا شکریہ, اور ہم بہت دل کی گہرائیوں سے ہم بہت صدمہ ہے کیونکہ یہ شخصیتیں جناب بہت کم پیدا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ایک گاؤں کے اتنے پچھڑے ہوئے گاؤں سے جو میرا خیال ہے بنداسا سے بھی پچھڑا ہے, وہاں سے نکل کر ایک آدمی یہاں پہنچے. تو میں نے 2 شعر لکھے ہیں ان کے الوداع ہونے پر. انسانیت کا ایک پیمبر تھا بھیم سنگھ, انسانیت کا ایک پیمبر تھا بھیم سنگھ, ہمت و حوصلوں کا سکندر تھا, ہمت و حوصلوں کا سکندر تھا بھیم سنگھ. افسوس آج وہ رہنما گزر گیا, افسوس آج وہ تھا مفلسوں کا وہ وسیع.